أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اپنی عبادت کا درس دیا ہے سب کو۔ کیوں عبادت کرو؟ اس لیے کہ خلقکم، اس رب نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں ہی نہیں، تم سے پہلے جو کچھ خلقت اس دنیا میں آ چکی ہے وہ سب کو پیدا اسی نے کیا ہے۔ یہ لفظ عبادت مصدر ہے، عربی میں عبد کا معنی ہے غلام۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، ان کو خریدا جاتا تھا، انسان، مرد اور عورتیں۔ ان کی خرید و فروخت یوں ہوتی تھی جیسے آج کل ہم گائے بھینس بکری کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اس طرح انسانیت کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ لوگ انسانوں کو خریدتے تھے، تو جن کو کوئی خریدتا تھا تو خریدنے والا مالک بن جاتا تھا، اور جس کو خریدا جاتا تھا وہ عبد بن جاتا تھا، جس کا معنی ہے غلام۔ اور جو عورت خریدی جاتی تھی وہ لونڈی اور کنیز بن جاتی تھی، عبادت کرنے والی، غلامی کرنے والی۔ یہ جو غلام ہوتے تھے ان کی اپنی مرضی نہیں چلتی تھی، ان کا کھانا وہی مقدر ہوتا تھا جو ان کو ان کا آقا اور مالک کھلاتا تھا۔ ان کا سونا اٹھنا ان کی مرضی کا نہیں ہوتا تھا، ان کی زندگی کی کوئی حرکت، ان کی زندگی کا کوئی عمل ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا تھا۔ ان کا مالک ان کو جیسے کہتا تھا ان کو ویسے کرنا ہوتا تھا، ان کو جو کھلاتا تھا ان کو کھانا پڑتا تھا، ان کو جس کام پہ لگاتا تھا ان کو وہ کام سر انجام دینا ہوتا تھا۔ ان کی مرضی، ان کی چاہت، ان کی خواہش وہ ختم ہوتی تھی۔ پہلی دفعہ انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ غلامی کا رواج ہے دنیا میں، تو آپ نے مسلمانوں کو پھر ہدایات دینا شروع کی۔ فرمایا کہ تم مسلمان ہو رہے ہو، کیونکہ اکثر لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ کفر سے مسلمان ہوئے، عیسائی تھے مسلمان ہو گئے، غلامی کا کام لین دین جاری تھا، یہودی تھے مسلمان ہوئے، مشرک تھے مسلمان ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سبق دیا، ترغیب دی امت کو کہ غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں کو خریدو اور خرید کے آزاد کرو، اور آزاد کرنے کا تمہیں بڑا ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا جب تم کسی غلام کو خرید کے آزاد کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں تمہارے ایک ایک عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تم نے غلام خریدا تو اس کو آزاد کیا، اس کا سر آزاد ہو گیا، تمہارا سر جہنم سے آزاد ہوا۔ اس کا دل آزاد ہوا، تمہارا دل جہنم سے آزاد ہوا۔ اس کے ہاتھ آزاد ہوئے، تمہارے ہاتھ جہنم سے آزاد ہوئے۔ اس کے پیر آزاد تم نے کیے، تمہارے پیر جہنم سے آزاد ہو گئے۔ تمہاری آنکھ، ناک، کان ایک ایک جہنم سے آزاد ہوئی اس کو آزاد کرنے کے صلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کروانے کا سلسلہ کثرت سے سب سے پہلے شروع کیا تھا، تاکہ لوگ انسان آزاد ہوں۔ اب آپ دیکھیں، عجیب بات میں آپ کو بتلاؤں، یہ انسان سے جب کبھی اللہ کی عبادت میں، احکام میں بے ادبی ہوتی ہے، انسان توہین کر بیٹھتا ہے، کبھی روزے کی، کبھی قسم توڑ دیتا ہے، کبھی زہار کر بیٹھتا ہے۔ قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کا جہاں حل بتلایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شروع بات کہاں سے کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس غلطی کی جو تم نے کی ہے اس کی تلافی میں سب سے پہلے غلام کو آزاد کرو۔ غرض غلام کو آزاد کرنے کی اسلام نے پہلی دفعہ حوصلہ افزائی کی اور ترغیب دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ جو دنیا میں غلام کے لیے استعمال ہو رہا تھا، تو اللہ نے یہ سارے انسانوں کے لیے یہ استعمال کیا کہ اے انسانوں، تم سارے غلام، تم سارے عبد ہو، اور میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا آقا ہوں، میں تمہارا خالق ہوں،
لہٰذا غلام کی طرح تمہارا کھانا پینا، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا زندگی گزارنا، کوئی بھی شے اپنی مرضی کی نہیں ہو سکتی۔ تمہارا ایک ایک کام وہ ہوگا جیسے میں چاہوں گا، کیونکہ تم غلام، تم مالک نہیں ہو، مالک میں ہوں، تم آقا نہیں ہو، آقا میں ہوں۔ تم غلام ہو، تم غلامی کرو، تم عبد ہو، تم عبادت کرو۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی غلامی کرو۔ لیکن انسان اس وقت بڑے نقصان اور خسارے میں چلا جاتا ہے جب یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں غلام نہیں ہوں، میں غلام کے علاوہ کچھ اور ہوں، میں آقا و مالک کا مقام رکھنے والا ہوں، میری زندگی میری مرضی سے گزرے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود غلامی کو پسند کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں، انسانیت میں آپ سے بڑا انسان تو دنیا میں کوئی نہیں نا۔ رسول اللہ سے بڑی شان والا آج تک نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے کمالات والا آج تک نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہونا ہے۔ آپ سے زیادہ عظمت و شان والی کوئی ہستی نہ کوئی آئی ہے نہ آنی ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یا رسول اللہ ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کی عظمتیں کیسے بیان کریں۔ بس یا رسول اللہ بات ختم کرتا ہوں، خدا کے بعد سب سے بلند مقام ہے تو آپ کا ہے، بس بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یا رسول اللہ خدا کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں، بس بات ختم ہوئی۔ آگے آپ کتنے بڑے ہیں، ہماری زبان چھوٹی ہے، ہماری زبان آپ کی حمد و ثنا، آپ کی تعریفیں، آپ کی عظمت شان کا بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اس زبان میں وہ طاقت ہی نہیں ہے جو آپ کے حقائق کی حقیقت کو بیان کر سکے۔ بس یہی لفظ ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑے، اتنے بڑے انسان، سب نبیوں کے بادشاہ، خاتم النبیین، امام الانبیاء، نبیوں کے امام۔ آپ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو ہمیشہ غلاموں کی طرح کھاتے تھے، مطلب یہ کھانے کو تابع نہیں کرتے تھے بلکہ کھانے کے تابع ہو کے کھاتے تھے۔ کھانا اٹھا کے نہیں کھاتے تھے، کھانا بلند کر کے نہیں کھاتے تھے، کھانے کو نیچے رکھتے آپ جھکتے تھے، جیسے غلام کھانا کھایا کرتے ہیں۔ اور فرماتے عائشہ، میں اس وقت سے اس طرح کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھاتے ہیں، جب سے دو فرشتے میرے پاس آئے تھے، ان میں ایک جبریل بھی تھے۔ جو دوسرا فرشتہ تھا عائشہ، اس نے مجھے یہ کہا، یا رسول اللہ ہمیں اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور ہمیں اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرے نبی سے جا کے پوچھ کے آؤ کہ وہ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا غلام نبی بننا چاہتے ہیں۔ میرے محبوب سے یہ بات پوچھاؤ، پھر جیسے وہ بننا چاہیں گے میں ان کو ویسے بناؤں گا، بادشاہ کی شان رکھنے والے نبی یا غلام کی شان رکھنے والے نبی۔ تو عائشہ جب یہ بات مجھے کہی گئی تو میں پریشان ہوا، میں متفکر ہوا کہ اب میں کس بات کو پسند کروں، میں ان کو کیا کہوں کہ میں بادشاہ نبی بنتا ہوں یا غلام نبی۔ تو عائشہ میرے دل میں بات آئی، میں نے جبریل کی طرف دیکھا ایک سائل کے انداز میں کہ جبریل آپ بتاؤ میں کس بات کو پسند کروں۔ تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی اوپر سے نیچے کی طرف گرائی اور یہ بتایا کہ غلام نبی بن جاؤ۔ تو عائشہ میں نے اس وقت کہہ دیا کہ میں غلام نبی بنوں گا۔ لہٰذا عائشہ اس وقت سے اب تک میں کبھی بھی متکبروں کی طرح کھانا نہیں کھاتا، میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھایا کرتے ہیں، جھک کے۔ آج اس لیے سنت یہ ہے جب کھانا کھاؤ تو دو زانوں بیٹھ کے کھاؤ یا ایک زانوں کھڑا کر کے کھاؤ، یعنی تمہارے بیٹھنے میں مسکنت، عاجزی محسوس ہونی چاہیے۔ یہ رسول اللہ کی سنت تھی، اور یہ سنت اس وجہ سے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کو پسند کرتے تھے، عاجزی کو پسند کرتے تھے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹانے کو پسند کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کوئی بات تھی تو کہنے لگا، یا رسول اللہ جیسے رب چاہے جیسے آپ چاہیں۔ یہ بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے اس کو ڈانٹا۔ آپ نے فرمایا، تو نے مجھے اور اللہ کو اکٹھا کر دیا ہے، میری چاہت اور اللہ کی چاہت کو ملا دیا ہے کہ جیسے اللہ چاہے، رب چاہے، جیسے آپ چاہیں۔ خبردار، صرف یہ کہو جیسے اللہ چاہے۔ یعنی آپ خود اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شان میں برابر ہونے کا کسی نے ذکر کیا تو ناراض ہوئے، یہ بتانے کے لیے
کہ میری امت کے لوگوں، میں جب سب سے بڑا ہوں اور میں اپنے رب کی غلامی پہ فخر کرتا ہوں، تو تمہیں تو بطریق اولا اپنے رب کی غلامی کو چاہنا چاہیے اور اس پہ فخر محسوس ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا تھا۔ کبھی بھی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان، اپنا مرتبہ صحابہ کے سامنے نہ ایسا پیش کیا، نہ صحابہ کو کبھی کرنے دیا، نہ کرنے کی اجازت دی جس میں آقائیت، جس میں مالکیت، جس میں اللہ کا مقابلہ ہو سکتا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ نے یہ سب نے مل کے کہا، یا رسول اللہ، ہم جب ادھر روم کی طرف جاتے ہیں، فارس کی طرف جاتے ہیں سفر کر کے، وہاں ہم دیکھتے ہیں یا رسول اللہ وہاں کے جو عوام ہیں وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، آپ تو ان سب سے بڑے ہیں، آپ کی شان ان سے بڑی ہے، وہ اپنے بڑوں سے ایسی محبت نہیں کر سکتے جو ہم آپ سے کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، لا، اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، سجدہ تم نے بھی کرنا ہے تو اسی کو، میں نے بھی کرنا ہے تو اسی کو، انسان کو سجدہ کرے، اس بات کی اجازت نہیں مل سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو بہت ناپسند کرتے تھے۔ آپ نے عبد ہونے کا اور غلام ہونے کا جو نمونہ پیش کیا ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکا۔ سب سے بڑے انسان، سب سے بڑی شان رکھنے والے، لیکن جب بات آتی ہے اللہ کے سامنے آنے کی تو سب سے زیادہ عاجزی انکساری کرنے والے۔ آپ سے زیادہ انکساری اور عاجزی کسی میں نہیں تھی۔ آپ کی غلامی کا یہ حال ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیچے بیٹھتے تھے، زمین پہ بیٹھنے کو پسند کرتے، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے، زمین پر بیٹھ کر ہی اپنے سرور اور خوشی محسوس کرتے تھے، کیونکہ نیچے بیٹھنے میں عاجزی زیادہ ہے۔ نیچے بیٹھنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ اونچا ہے، بندہ جتنا نیچا ہو اتنا بہتر ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ دیکھ لیں، آپ کی زندگی میں آپ کو ہمیشہ عاجزی، انکساری، عبدیت، غلامی ملے گی۔ بس اپنے رب کی عبادت کرو، رب کے علاوہ کسی کو عبادت کرنے کی، سجدہ کرنے کی، اپنا پیشانی ٹیکنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل لوگ قبروں پر سجدہ کر دیتے ہیں، کوئی چیز بڑی نظر آتی ہے، اچھی محسوس ہوتی ہے، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ اس بات کو تو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہ دعا کی تھی آپ نے اپنی زندگی میں، تو آپ کی دعا قبول ہوئی تھی۔ آپ 1400 سال ہو گئے، کیا مجال ہے، دنیا میں جتنا مرضی شرک ہو چکا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، آج تک سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ یہ ہمارے نبی تھے، زندگی میں بھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ کوئی میرے سامنے جھکے اللہ کو چھوڑ کے یا اللہ کے مقابلہ میں، اور آپ اپنے پردہ فرمانے کے بعد میں بھی اس بات کو پسند نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ میرے سامنے جھکیں اور مجھے سجدہ کریں۔ وہ دعا آپ کی قبول ہوئی، آج تک سجدہ کوئی نہیں کر سکا اور قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیونکہ متقی بنے بغیر نہ تو قرآن سمجھ آ سکتا ہے، نہ متقی بنے بغیر جنت مل سکتی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار جنت جن لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے، اللہ نے متقی فرمایا، ان المتقین فی جنات، متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، دیکھیں دوسری اس آیت میں اللہ تعالیٰ اب اپنے رب ہونے کی، اپنے بڑے ہونے کی کچھ دلیلیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ جب دلائل سنتا ہے تو پھر وہ بات کو جلدی مان لیتا ہے، تو اللہ بھی اپنی ربوبیت کے دلائل بتلا رہے ہیں۔ الذی، وہ رب تو وہ ہے، جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ دیکھیں یہ عجیب بات نہیں ہے کہ زمین ہے اور ٹوٹتی نہیں، پانی کے اوپر کھڑی، کیونکہ ابتدا میں سارا ہی پانی تھا، اور پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مٹی کا ایک مجموعہ، زمین جس کو قرار دیا ارض، یہ اللہ نے پھیلا دیا۔ جب پھیلایا تو زمین ہلنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ پہاڑ قرآن میں اللہ کہتے ہیں یہ میخوں کی مانند ہیں، میخیں ہیں زمین کے لیے، جو ہی پہاڑ اس میں لگے تو یہ زمین رک گئی، تھم گئی۔ یہ زمین بچھونے کی مانند ہے، یہ پھٹتی نہیں ہے، یہ تمہیں راحت اور آرام پہنچاتی ہے، تم اس پہ سوتے ہو، تم اس پہ آرام سے چلتے ہو،
تم اس میں اپنی کھیتیاں اگاتے ہو، تم اس میں اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو۔ والسماء بنا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیے، چھت کی طرف تمہارے اوپر کھڑا ہے، جس کے اندر کم روشن ہے، جس میں ستارے ہیں، اور وہ اس دنیا کو خوبصورت بنائے ہوئے، اس میں چاند ہے، اس میں سورج ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج جو آسمان ہی کا حصہ ہیں، اگرچہ آسمان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن چونکہ اوپر ہیں تو یہ آسمان کا حصہ ہے۔ تو سما یاد رکھیں، قرآن مجید میں جہاں بھی سما آتا ہے تو اوپر کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے یہ بنایا جس میں سورج، چاند، ستارے، یہ سب کے سب زمین کے لیے نفع مند، یہ کھیتیوں میں فائدہ دیتے ہیں، یہ انسان کی صحت کے لیے نفع مند ہیں۔ یہ انسان دنیا کے اندر زمین پر جو مٹھاس ہے، کھٹاس ہے، کڑواہٹ ہے، ان سب کے اندر یہ مؤثر ہیں، اثر رکھنے والی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، کوئی شے رائے گاں نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آسمان سے پانی اتارا۔ دیکھیں یہ بارش اللہ کے وجود کی کتنی بڑی دلیل اور نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ آسمان سے بارش برستی ہے۔ کون پانی کو اٹھاتا ہے، کون بادلوں میں جمع کرتا ہے، پھر کون اس کو قطرہ قطرہ کر کے گراتا ہے کہ جس سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ اگر اس کو قابو کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو اس نے اتنی حسن تدبیر سے اس پانی کی برسات ممکن نہیں تھی۔ ایک جگہ پہ اتنا پانی اگر گر جائے تو کتنا نقصان ہو جائے، لیکن وہ رب یوں ترتیب کے ساتھ ایک ایک قطرے کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے، اور وہ زمین پہ یوں برساتے ہیں جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو نقصان نہ ہو۔ فرمایا کہ آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر نکالا اس پانی کے ساتھ من الثمرات، پھل، زمین سے پھل نکالے پانی کے ذریعے، رزقا لکم، جو تمہارا رزق ہے، جو تم کھاتے ہو، تمہاری ضرورت ہے، تو یہ ہے تمہارا رب۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ کے شریک نہ بناؤ دنیا میں، وانتم تعلمون، جبکہ تم سارا کچھ جانتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ جن کو تم شریک بناتے ہو یہ تو بیچارے اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں کہ تمہیں کیا دیں گے، تم اس بات کو بخوبی جانتے ہو، لیکن جاننے کے باوجود تم میرے شریک بناتے ہو۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے برگزیدہ صحابی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو لوگ وہاں پر بہت سارے بت پرستی میں تھے، اکثر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک تعداد، خاصی تعداد مشرک بھی تھی۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد ایک بت تھا، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ میں نے اپنے بابا کو سمجھایا کہ ابا جی یہ تو کچھ مورتی ہے پتھر کا، ہم نے خود بنایا ہوا ہے، ہمارا بنا، یہ بیچارہ کیا کرے گا، تم جو اس کے سامنے سربت سجود ہوتے ہو۔ لیکن ابا جی مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے بیٹا تو اپنا کام کر، میرا خدا یہ ہے، یہ اللہ کا شریک جو رب کرتا ہے تو یہ بھی رب کا بھیجا ہوا ہے، یہ بھی کر کے دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ ایک دن انہوں نے ایسا کیا، رات کو اس بت کو اٹھایا اور باہر پھینکا۔ مقصد سے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ میرے والد کو بات سمجھ آ جائے۔ باہر پھینکا ہے تو صبح کو اٹھے، کہتے ہیں میرا خدا کہاں ہے، کہ کس نے ایسا کیا ہے، یہ سعد نے کہیں آگے پیچھے کر دیا ہوگا۔ ڈھونڈنے نکلے تو کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ باہر ہی پڑا ہوا تھا تو اٹھا کے لے آئے، اس کو صاف کیا اور اس کو پھر سجا لیا۔ میں پھر سمجھاتا رہا ابا جی یہ بیچارہ جو باہر گیا اور گھر نہیں آ سکا، یہ آپ کی مشکلیں کیا حل کرے گا، یہ خدا نہیں ہے، لیکن نہیں مانتے۔ کہتے ہیں میں دوسرے دن میں نے اس کو اٹھایا اور میں باہر گندی روڑی تھی، اس روڑی کے اوپر اس کو گندا کر کے نا میں وہاں روڑی کے اوپر پھینک کے آ گیا۔ دوسرے دن اٹھے پھر لڑے، میرا خدا کدھر ہے، کس نے یہ آج پھر یہ سعد نے کیا ہوگا۔ ڈھونڈتے ہوئے اس کو گئے ادھر ادھر، بالآخر روڑی کے اوپر پڑا تھا، اس کو اٹھایا، اس کو نہلایا دھلایا صاف کیا اور پھر اپنے سامنے رکھ کے اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو سیدنا سعد نے پھر سمجھایا ابا جی یہ کس کی تم عبادت کر رہے ہو، جو گند کے اندر پڑا ہوا تھا، اور جس نے بھی اس کو گند میں ڈالا ہے
یہ اس کو نہیں روک سکا کہ مجھے تو گندا کر رہا ہے، تو یہ آپ کا خدا یا میرا خدا یا کسی کا خدا یہ بیچارہ کیا ہو سکتا ہے، یہ تو پتھر کی مورتی ہے۔ لیکن نہیں بات سمجھ آئی۔ تیسرے دن یہ کیا کہ اس بت کو اٹھایا اور ایک کتا مرا ہوا تھا باہر، اس کے ساتھ باندھ کے وہاں ایک کنواں تھا قریب ہی، اس کنویں میں الٹا لٹکا دیا، کتے کو بھی لٹکا دیا اور کتے کے ساتھ مرے ہوئے کتے کے ساتھ اس خدا صاحب کو بھی لٹکا دیا۔ تو والد اٹھے، کدھر گیا میرا خدا؟ آج پھر ڈھونڈنے کے لیے پھر نکل کھڑے ہوئے، ڈھونڈتے 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 اس کنویں کے پاس سے جب گزرے دیکھا کہ مرے ہوئے کتے کے ساتھ کنویں میں الٹا لٹکا ہوا۔ بس اب سمجھ آ گئی بات۔ کہتے ہو ادھر ہی خدا کو مخاطب کر کے کہا، ہے تیرا ناس ہو تو اپنے آپ کو کم از کم اتنی بڑی آفت سے تو بچا لیتا، اس مصیبت سے تو چلو بچا لیتا، کہ تیرا یہ حال نہ ہوتا تو کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ پھر توبہ کی، ایمان لے آئے۔ تو انسان جانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تم جانتے ہو اور جاننے کے باوجود کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے ہیں، تم پھر بھی ان کی عبادت کرتے ہو، پھر بھی میرے ساتھ ان کو شریک بناتے ہو۔ ایک صحابی جب وہ مشرک تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اپنے خدا کو ساتھ ساتھ، اکثر لوگ ایسا کرتے تھے، اپنے خداؤں کو ساتھ رکھتے تھے، پھر جہاں جی کرتا تھا، ضرورت پیش آتی تھی، کسی مشکل کا شکار ہوتے تھے، اس خدا کو آگے رکھ کے پھر سجدے شروع کر دیتے تھے۔ وہ صحابی بت کو لے کے گئے، ایک جگہ پہ رکھا اور رکھ کے تو قضائے حاجت کے لیے ایک طرف گئے، تقاضا کرنے کے لیے۔ وہ دور جا کے تقاضا کیا تو واپس آ رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک کتا آتا ہے، اس نے دیکھا کہ یہ جگہ تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہے۔ اب کتے کو تو نہیں پتا نا کہ یہ خدا ہے یا پتھر ہے، وہ تو پتھر کا بنا ہوا ایک ابھار تھا جو پڑا تھا۔ تو کتا پاس آیا، اس نے ٹانگ اٹھائی اور پیشاب کیا اور پیشاب کر کے چل دیا۔ تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے آ کے کہا کہ تو میرا خدا ہے، تو کم از کم اتنا بھی نہیں کر سکا کہ کتا تجھ پر پیشاب کر رہا تھا تو اس کو ہی روک دیتا؟ تو میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے سمجھ دے دی، توبہ کر لو۔ ہم جب بہت سارے صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں کہ وہ اس ایمان میں کیسے آئے، ان کے واقعات اسی طرح کے ہوئے کہ ان کی عقل کو ایک بات نہیں لگی، کہ یہ عقل نہیں مان رہی اس بات کو، لیکن یہ بات بڑی دیر سے جب کوئی خاص واقعہ ہوتا تھا تو سمجھ آتی تھی، اور پھر وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ، میں تمہارا رب ہوں، میں جس طاقت کا مالک ہوں، جس قدرت کا مالک ہوں، میں نے دنیا میں جو جو کچھ کیا تمہارے سامنے ہے، اور تم پھر میرے مقابلہ میں ان کو شریک بنا کے عبادت شروع کر دیتے ہو، جن بیچاروں کا حال یہ ہے کہ اپنے وجود میں کے ہی وہ محتاج ہیں، تم ان کے سامنے سر بسجود ہوتے ہو، تم جاننے کے باوجود ایسا کرتے ہو۔ ایسا نہ کرو، باز آ جاؤ۔